بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برٹش پاکستانی ویمن سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں جی آپ لوگوں کے ساتھ سعدیہ. اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ یوں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن اگر ان کے تعارف کے لیے صرف ایک جملہ درکار ہو تو میں کہوں گی ان کی بات سیدھی دل پہ اتر جاتی ہے. انہوں نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کے چراغ روشن کیے ہیں. قدرت نے ان کو یہ کمال بخشا ہے کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سننے والوں کے دلوں میں گر کر جاتے ہیں. جی ہاں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیسے جا رہے ہیں پاکستان کے حالات؟ آپ کی مصروفیات کیسی جا رہی ہیں؟ اللہ کا بڑا ہی شکر ہے جی، الحمدللہ رب العالمین. دنیا ساری کیونکہ کرائسس کو دیکھ رہی ہے اور مختلف انداز سے فیس کر رہی ہے، پاکستان بھی اس کو فیس کر رہا ہے، لیکن اللہ کے گھر سے خیر کی امید ہے. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. برٹش پاکستانی وومن سوسائٹی کی پوری ٹیم کی طرف سے اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. اور میرے لیے بھی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے ٹائم ملا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ لمحے بتا سکتی ہوں، آپ سے بات کر سکتی ہوں. آنر جی، میرے لیے بڑی آنر جی. میرے لیے اعزاز کی بات کہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور دور بیٹھے سب پاکستانیوں سے میری بات چیت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد آباد رکھے. جی، ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے. ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں، آپ کے ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دکھاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں. سب سے پہلے تو دنیا جس قاسم علی شاہ کو جانتی ہے، ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ کس طریقے سے وہ آپ کے کیریئر پہ وہ اثر انداز ہوا؟ اچھا، میری پیدائش گجرات کی ہے اور بچپن میں ہی ہم لوگ گجرات سے لاہور شفٹ ہو گئے. اور جو میری فیملی ہے وہ ساری گجرات کا گاؤں ہے معین الدین پور اس کو کہتے ہیں. نک نیم اس گاؤں کا مومدی پور ہے. اس گاؤں سے سب کا تعلق ہے. 500-550 سال پہلے گاؤں آباد ہوا تھا اور یہ سارا سیدوں کا، جو سارے سید ہیں ان کا یہ گاؤں ہے. یہاں پر کہہ لیجیے ہمارا جو بڑا بچپن کا سارا ماحول مجھے یاد آتا ہے گھر کا یا گاؤں کا، یا بالخصوص لاہور آنے کے بعد وہ ایک دینی ماحول تھا. اور اس میں دین کی بات، صوفیہ کی بات، بزرگان دین کی بات اور ہمارے تاریخ اسلام کے سارے واقعات میں نے کتابوں میں بعد میں پڑھے ہیں، اپنی والدہ کی زبانی میں نے پہلے سنے. تو یہ ایک اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور آپ کو ابتدا پہ ماحول اچھا مل گیا، آپ کو لوگ اچھے مل گئے اور آپ کو اسباب ایسے مل گئے ہیں جن سے آپ کی گرومنگ اچھی ہو گئی. تو گھر کے ماحول کا کیا کردار رہا آپ کے موٹیویشنل اسپیکر بننے کی طرف؟ کیسے آپ میرا نے اس چیز کو بنیادی جی رجحان جو ابتدا سے ہی رجحان تھا اور وہ میری جوانی تک، بلکہ کہہ لیجیے 30s کی ایج تک وہ رجحان چلا، اور اس رجحان میں ایک فلیور ایڈ ہوا سیلف ہیلپ کا، موٹیویشن کا. وہ بنیادی رجحان تو صوفیزم کا تھا، وہ بنیادی رجحان تو بزرگان دین سے محبت کا تھا، وہ بنیادی رجحان تو خیر کے رستے کا تھا، بنیادی رجحان تو مخلوق کی خدمت کا تھا، جو میں نے پریکٹس کرتے اپنے بزرگوں کو دیکھا. یعنی میں اپنے دادا پردادا سے وہ کہانیاں بچپن سے سنتا آیا کہ وہ کس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں چوپڑی، چوپڑی کہتے ہیں گھی والی روٹی کو، جی تو وہ جی چوپڑی کھلا دیتے تھے دوسرے کو، اپنے کامے کو، اور سوکھی خود کھا لیتے تھے. تو جس گھر میں یہ رواج ہو کہ انہوں نے چوپڑی دوسرے کو کھلانی ہے اور سوکھی کھا لینی ہے، تو پھر وہاں پر وہ جو تربیت ہے وہ پریکٹیکل آپ کو نظر آتی ہے کہ پریکٹیکلی وہ کس طرح پریکٹس کیا جا رہا ہے. آج کے دن تک بھی میں مطلب یہ کہوں کہ ہمارے گھر میں، والدہ کے گھر میں اگر بلی بچے دے دیتی ہے تو میری والدہ اپنا کمرہ چھوڑ دیتی ہے اس کے لیے. وہ کہتی ہے نہیں، یہ کمرہ بلی کا ہو گیا اور یہ مہمان ہم بن گئے ہیں، یہ ہمارے گھر مہمان تھی لیکن اب ہم مہمان کی طرح رہیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اللہ نے موقع دے دیا سیوا کا. تو جب آپ کے گھر میں تربیت بالخصوص خدمت کے حوالے سے، اللہ کے توکل، اللہ پہ بھروسے کے حوالے سے اتنی مضبوط ہو تو پھر اللہ کرم نوازی بھی کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ تو خدمت کا، صوفیزم کا، اصلاح کا، خیر کا مزاج گھر سے تھا جو آج تک چلتا ہے، اور اس کی ماڈرن شکل موٹیویشنل اسپیکر کی شکل میں نظر آ رہی ہے. جیسے کہ شاہ صاحب کالج یونیورسٹی یہ تعلیم تو ہم لوگ اپنے بچوں کو دیتے ہی ہیں، لیکن فارمل ایجوکیشن کا کتنا ہاتھ ہے کسی بھی بچے کی اپ برنگنگ میں؟
اچھے انسان بننے کے لیے؟ دیکھیے ایک ادارہ، ایک اسکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی ماحول دے سکتی ہے، لیکن انسان کی جو بیسک ویلیوز ہیں وہ ویلیوز ساری جی کی ساری گھر سے بنتی ہیں، اور وہ گھر جی سے بننے والی ویلیوز کہیں نہ کہیں انسان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر سے ویلیوز نہیں ملی ہوتی، دنیا کا بہترین ادارہ یونیورسٹی بھی مل جائے، وہ کمپٹیشن دے سکتا ہے، ماحول دے سکتا ہے، استاد دے سکتا ہے، لیکن وہ بنیادی مٹیریل ویلیوز وہ گھر سے لے کے بچہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی میں انکار تو نہیں کروں گا، ادارے کا رول تو ہے، لیکن جی زیادہ رول جو ہے وہ گھر اور گھر کے ماحول کا ہے، کہ گھر سے کیسا ماحول ملا اور گھر سے کیسی تربیت ہوئی، یعنی بنیادی مٹیریل جو وہ جہاں جی سے جی چلا ہے وہ ساری زندگی اس کے اثرات چلتے رہتے ہیں۔ ایک ریسرچ ہے، میں نے کہیں پڑھا کہ تقریباً 65% ہماری جو عادتیں ہیں، ہماری جو ویلیوز ہیں، ہمارا جو مزاج ہے، وہ ہم ماں باپ سے لیتے ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں۔ یعنی یہ فلیور، پیرنٹس کا فلیور بچے میں آ جاتا ہے۔ تو ہم صرف وہ ملاتے رہتے ہیں، جی یہ اکھاں جڑیاں نے نانی نال ملدیاں نے، چہرہ جو ہے وہ ماموں سے ملتا ہے، لیکن ہم کبھی اگر عادتوں کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں کہ کتنی عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے بڑے بوڑھوں سے ملتی ہیں، والدین سے ملتی ہیں، تو آپ کو 60% سے زیادہ عادات، اطوار، طور طریقے وہ ملیں گے کہ وہ ہم نے اپنے بڑوں سے لیے ہوتے ہیں۔ جی، بہت اچھی بات، اور میں اس بات پہ اگری بھی کرتی ہوں کہ ہاں کہا جاتا ہے کہ نیچر اور نرچر میں 70% نرچر کا ہی عمل دخل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، وہ لمحہ، وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جب آپ کو لگا کہ آپ کی بات سننے والے کے دل میں اترتی ہے؟ اچھا، میں پڑھاتا تھا، میرا جو ابتدا ہے ساری وہ تو پڑھانے سے گزری، اور میں بچوں کو پڑھاتا تھا۔ سائنس کے سبجیکٹس تھے میرے پاس، فزکس، کیمسٹری، میتھس، اور ایک بڑی تعداد بچوں کی میرے پاس پڑھنے آتی تھی۔ ایک تو میری عمر چھوٹی تھی اور رش میرے پاس لگا رہتا تھا۔ میں آج بھی صبح جب آفس آیا تو میں نے جی اپنے ریسیپشن سے پتا کیا کہ ملاقاتیوں کی یعنی کتنی ریکویسٹ ہے، تعداد کتنی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہر دن ہمیں جو کالز آتی ہیں وہ تقریباً 50 کے قریب ایسی کالز ہیں جو ملنا چاہتے ہیں، اور فزیکل کتنے لوگ پریزنس سے ہوتے ہیں، پھر کوئی جو کیو میں ہوتے ہیں لسٹ میں، وہ 10-12 لوگوں کو میں مل لیتا ہوں۔ تو یہ جو میلہ تھا، یہ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شہد ایسا ضرور لگا دیا تھا، ایسی مقناطیسیت پیدا کی تھی، یہ میلہ تو پہلے سے لگا ہوا تھا۔ تو اس میں جی کمال یہ ہوا کہ وہ سائنس پڑھاتے پڑھاتے میں آخر میں کوئی نہ کوئی اصلاح کی، گرومنگ کی، پازیٹیوٹی کی بات کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو شاید منظور یہ تھا کہ وہ جو آخر کی بات چیت ہے وہ میرا آنے والے دنوں میں وہ میری شناخت بن جانی ہے، اور ساری دنیا نے مجھے اس سے جاننا ہے۔ وہ پرسنل ڈیولپمنٹ یا موٹیویشن کی باتیں تھیں، تو وہ پورے لیکچر میں شاید 5 منٹ ہوتے ہیں، آج وہ 5 منٹ ہی سب کچھ ہے میرا۔ یعنی اب ہر وقت کہہ لیجیے مجھے یہی بات چیت کرنی پڑتی ہے جو اس لیکچر کے اختتام پہ ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے کہ قدرت آپ کو تیار کر دیتی ہے اور ساتھ ملا دیتی ہے، اور اس طرح کا موقع دے دیتی ہے کہ آپ کام کر سکیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا یہاں پہ۔ شاہ صاحب، نوجوان نسل آپ کی بہت سنتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل موٹیویشن کی ضرورت پہلے سے زیادہ کیوں ہو گئی؟ پہلے کی نسبت آج کل کیوں یہ زیادہ دیکھیے، رجحان چڑھ رہا دنیا میں دکھ بڑے ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، سٹریس بڑی ہے، کمپیرزن بڑے ہیں، اور بے شمار اس طرح کے جو چیلنج ہیں، یہ سارے چیلنج انسان کو ڈپریس کرتے ہیں، نا امید کرتے ہیں، پھر گائیڈنس کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ گائیڈنس نہیں ہے، اور اس گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو نوجوان ہے، ہمارا جو بچہ ہے، وہ اس کی ڈائریکشن ختم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی سمت نہیں ملتی، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ملتا، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ تو اس وقت میں، اس دور میں، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک پروفیشن کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کو کوچنگ کہتے ہیں، جس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں، جس کو گائیڈنس کہتے ہیں، تو یہ ایک باقاعدہ سے جو پروفیشن ہے، اس پروفیشن نے اب جگہ بنا لی ہے، اور دنیا ساری کی ساری اس پروفیشن کو ماننے لگ پڑی ہے۔ اور کیونکہ یہ ابتدا کا وقت ہوتا ہے، جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے ٹین ایج کے لوگ ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان لوگوں کی ابتدا کی عمر میں اگر انہیں کو بتانے والا مل جائے تو وہ جو چائنیز کوٹیشن ہے کہ 1000 میل کا سفر ہے، اس 1000 میل کے سفر کی ابتدا ایک قدم سے ہوتی ہے، اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ قدم کی سمت ٹھیک ہو۔ اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے تو بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر سمت ٹھیک نہیں ہے تو پھر منزل پہ پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہے؟ جی سر، جیسے کہ ہم لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، ڈفرنٹ کلچرز ہیں یہاں پہ، ہم کافی کلچرز کے درمیان میں ہم رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہماری ایک اپنی جو پہچان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا اس کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی
اپنے بچوں کو آپ کے لیکچر سے دکھاتے ہیں, ہم بھی اپنے گھر میں خود بھی سنتے ہیں, بچوں کو بھی ساتھ میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ان کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ وہ اپنے کلچر کے ساتھ بھی جڑے رہیں اور ساتھ میں ایک اچھی نسل یا ایک اچھی بچے یا اپنی تربیت کر سکیں ان کی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت میں اپنے کلچر کو بتانا سمجھانا اس لیے بڑا آسان ہے کہ آپ سارے انٹرنیٹ کے دور میں جی رہے ہیں, آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں, اور اس میں والدین کے لیے ضروری ہے, لازم ہے بلکہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئرنگ کریں کہ ان کا ملک کیا ہے, ان کے ملک کے کلچر کیا ہیں. بدقسمتی سے والدین کو خود بھی پتہ کوئی نہیں ہوتے. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جی وہ جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, جب میں ان کی تھوڑا سا انٹرویو یا پروفائل لیتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, ان کو اپنے علاقے کا کچھ نہیں پتا ہوتا. مثال لیجیے کہ یو کے میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو جیلم بیسڈ ہیں, جیلم سے ہیں, میرپور سے ہیں, اور یہ ساری جو بیلٹ ہے ہماری جیلم والی ساری پوٹوہار بیلٹ, اس سے بلانگ کرتے ہیں, منگلہ سے بلانگ کرتے ہیں. میں ان سے جب کبھی ملتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے آبائی علاقے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, آپ تاریخ جیلم سے آگاہ ہیں, آپ کو جیلم کے مختلف جو سپاٹس ہیں ان کا پتہ ہے, آپ کو جیلم کی تاریخ اور جیلم میں کیا کچھ ہوتا رہا تاریخ میں اور آج کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پتا, ان کو بالکل پتا نہیں ہوتا. جب آپ خود نہیں جانتے تو آپ کسی کو کیا بتائیں گے؟ تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جو جیلم والے ہیں یہ سارے ہمارے ہیں, انہیں تاریخ جیلم کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. بندہ جس علاقے سے رہتا ہے اگر اس علاقے کی تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہے, جانتا ہے, تو اس کو پرائڈ فیل ہوتا ہے. جیسے میں اپنے گاؤں بھی جاتا ہوں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ جی میں نے گاؤں کی ساری تاریخ پڑھی ہوئی ہے, اور جب آپ نے خود تاریخ پڑھی ہوتی ہے تو پھر آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کو بتانے کے سمجھانے کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. دوسری بات یاد رکھیے, انسان کو کمپنی سکھاتی ہے, انسان جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے ان سے سیکھتا ہے. تو اگر آپ بچوں کو اپنی کمپنی دیتے ہیں, ہمارے پاس کیونکہ اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہماری کمپنی میں بھی کچھ نہیں ملتا ہے. اگر ہمارے پاس وزڈم ہو, ہمارے پاس نالج ہو, ہمارے پاس انفارمیشن ہو, ہمارے ایک تجربہ ہو, وزڈم ہو, تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے بچے وہ بھی وزڈم فل ہونے لگ پڑتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم خود خالی ہوتے ہیں, اور خالی برتن سے جب نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کچھ نہیں نکلتا. بہت اچھی بات, بہت اچھی اور بہت گہری بات کی ہے آپ نے, اور ہم اس پہ ضرور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. سر آپ نے یقیناً تقریباً ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں بڑا پازیٹیو امپیکٹ ڈالا ہے, اور بہت سی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں آپ نے. آپ کی زندگی میں ایسا کون سا کردار تھا جس نے آپ کی زندگی کو مثبت طریقے پہ لے کے گیا ہو؟ اچھا, ایسا ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا, نیا نیا جی یو ٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا, تو میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کتاب کا نام تھا کرن سورج. یہ کرن سورج واصف علی واصف صاحب کی کتاب تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والی میری ساری زندگی مطلب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور واصف علی واصف صاحب کی کتابیں پڑھنے کے بعد میری آنے والی ساری زندگی بدل جائے گی. میرے مطابق جو وابستگی ہے, وابستگی کا مطلب اٹیچمنٹ, جی دنیا کی سب سے بہترین اٹیچمنٹ وہ ہے جو آپ کی پوری زندگی کو یکسر بدل دے. وہ دنیا ہو یا آخرت ہو, آپ کے آنے والے سارے دنوں کو بدلنے والی چیز کا نام ہی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں اٹیچمنٹ کا ورڈ لڑکی لڑکا کی شادی کا نام دیا جاتا ہے. میں جی جی اسپرچل اٹیچمنٹ کی یہاں بات کر رہا ہوں کہ سننے والا میرا جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ جناب وہ میری تو اٹیچمنٹ ہوئی اس کے بعد میری مت ماری گئی. تو یہاں پر میرا مقصد اسپرچل اٹیچمنٹ ہے. تو جو اسپرچل اٹیچمنٹ ہے یہ کسی کے فکر سے آپ کا واسطہ پڑ جائے, کسی کی سوچ سے واسطہ پڑ جائے, یا کسی نظریے سے آپ متاثر ہو جائیں, یا آپ بونے اور کسی دیو سے متاثر ہو گئے. تو یہ میری زندگی میں واصف علی واصف صاحب کی کتابیں اور ان کا مٹیریل, ان کا کنٹینٹ, ان کی کیسٹس, ان کی بات چیت, ان کی شخصیت, پھر میں نے ان پہ جب جانا, ان کے ملنے والوں کو ملا, کیونکہ میں تو نہیں ان کو مل سکا, تو مجھے پھر بڑا کچھ پتا لگا کہ اوبیس ہے جب سورج چمکتا ہے تو اس کی ریفلیکشن پھر ذروں پہ بھی آتی ہے, اس کی ریفلیکشن پانی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے, اس کی ریفلیکشن جگہ جگہ نظر آتی ہے. تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو ان کی شخصیت کا جو اثر دوسروں پہ پڑا, ان کی علم کا, ان کے مزاج کا, ان کے رویے کا, ان کی جو وہ, کیونکہ خود ایک انتہائی قابل انسان تھے, بڑے جینیس انسان تھے, سپر جینیس کہہ لیجیے. تو جی ان کا یہ جو ایک وزڈم کا پہلو تھا, روحانیت کا پہلو تھا, اس کے اثرات ان کی زندگی میں بھی رہے, اور ان کے جانے کے بعد تو یہ بڑھ گئے ان کی کتب کے ذریعے, ان کے سارے کہہ لیجیے ملفوظات کے ذریعے. تو میں مل نہیں سکا, لیکن میری زندگی 180 اگر کسی نے چینج کی تو وہ واصف علی واصف صاحب کی کتابوں نے اور مٹیریل نے چینج کی. آپ نے کتاب سے دوستی, یہ بھی بہت زیادہ ہمارے جو جنریشن میں اس چیز کو بھی آپ نے بہت زیادہ پروموٹ کیا. سر کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی دوسرے کو وہ دے سکتا ہے. آپ ہمیشہ پازیٹیو تھاٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, جبکہ آج کل کے دور میں
منفی ذہنیت بہت زیادہ ہے، مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سب کے باوجود اتنے پریشر بھی ہے آپ پہ، سوسائٹی کا بھی، ورک کا بھی، آپ اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو آپ وہ کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں، ایک تو سمجھ آ گیا کہ یہ روز کا کام ہے یہ آپ جی دیکھتے کس طرف ہے. آپ مثبت دیکھیں تو زندگی میں مثبت بڑا کچھ ہے، منفی دیکھیں تو پھر ہر چیز ہی خراب ہے. تو ہم اگر زندگی کا مثبت دیکھنے لگ پڑے اور زندگی میں سے مثبت ڈھونڈنے لگ پڑے تو ہم پازیٹیو رہتے ہیں. اسٹے پازیٹیو رہنے کے لیے، مثبت رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی چیزوں کو دیکھا جائے، شکر ادا کیا جائے. مثلا جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں دن میں اتنا میرے پہ سوشل پریشر ہوتا ہے، اور میں یہ اس پہ بھی معذرت تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس مطلب ویڈیو پہ آتے آتے، اور میرے جو ملاقاتی تھے وہ دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے، وہ خود لیٹ آئے تو مجھے ان کے لیے صرف 5 منٹ بچے تھے. میں نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، میں نے یو کے ایک لائیو اس پہ جانا ہے، کال پہ اور بات چیت پہ جانا ہے. تو یہاں پر جب اتنا سوشل پریشر تھا تو شام کو میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں پازیٹیو کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے جڑنا یہ اللہ کے جی کرم کی دلیل ہے. اور اگر اللہ آپ پہ مہربان ہوتا ہے، اللہ آپ پہ فضل کرتا ہے، اللہ آپ پہ کرم کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ پہ رب آپ کی طرف مخلوق کو بھیجنے لگ پڑتا ہے. مخلوق آپ سے جڑنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا. یہ اللہ کے کرم کی دلیل ہوتی ہے. یا وہ ایسی مقناطیسیت آپ میں پیدا کر دیتا ہے رب کی ذات کہ وہ مقناطیس جو ہے وہ دور دور سے لوگوں کو وہ کھینچ چلے آتے ہیں. یہ اللہ کے کرم ہوتا ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس پہ میرا اپنا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میرے رب کا فضل اور کرم اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی میں شام کو دیکھتا ہوں کہ آج کوئی کہاں سے ملنے آیا ہوا، تو وہ دور پار سے اتنا ٹریول کر کے اتنی دور سے لوگ ملنے آئے ہوتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے چند جملے کسی کو فائدہ دے دیتے ہیں. 2 جملے، ایک تھوڑی سی ڈھارس بتا دینا، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، کسی کے غم کو سن لینا، کسی کی تکلیف کو سن لینا، وہ پوری کی پوری اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور ہمارے لیے وہ عام سی بات ہوتی ہے، سامنے والے کے لیے واقعہ ہوتا ہے، وہ پورا ایونٹ جی ہوتا ہے، اور اس ایونٹ سے اپنی لائف کو ڈرائیو کرتا ہے. کہ میں دلدل میں دنسا ہوا تھا اور ایک بندے نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نکال دیا. تو وہ ہاتھ پکڑ کے نکالنے والا تو روز ہی نکال رہا ہوتا ہے، لیکن جس کی جان بچتی ہے اس کی زندگی کا وہ موسٹ ٹرننگ مومنٹ ہوتا ہے، اور وہ یقین اسے ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی خیر والا بندہ، اچھا بندہ، اچھی بات کرنے والا، بے لوث اور بے غرض بندہ کو موجود ہے. جی، بہت اچھی بات آپ نے کی یہاں پہ. سر آپ بہت سو کے لیے ایک روحانی بابے کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کی زندگی میں کون سے روحانی بابے آئے جنہوں نے جی آپ کو روحانیت کی طرف مائل کیا؟ جیسا میں نے بتایا کہ ابتدا کا ماحول ہی سارا روحانیت والا تھا. میں اگر صحیح کہوں کہ وہ ایک اسپرچولیٹی کی ڈرائیو میں نے اپنی ماں سے لی ہے. تو میری ماں کے اندر میں صحیح بتاؤں تو ٹپیکل ایک مائی جو ہوتی ہے، ایسی مائی جو درویش مائی ہوتی ہے، وہ میں نے جی اپنی ماں کے اندر وہ کریکٹر دیکھا ہے. اور ہمیشہ ان کو رب پہ توکل کرتے، بھروسہ کرتے، بے غرض خدمت کرتے، دوسروں کے کام آتے. یعنی مجھے آج بتانے میں اس لیے ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوتی کہ کبھی اگر پہلے بتاتا تو شاید وہ یعنی پبلک کے پیچھے بیس لائن نہیں میرے نالج کی، میری انفارمیشن میرے بارے میں نہیں ہونی تھی. لیکن آج خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ماں باپ کی میں نے جتنی بھی خدمت کی یا میں نے ان کے لیے کچھ بھی کیا، میں نے دیکھا وہ اتنے بے غرض ہیں کہ جو کچھ انہیں بھی ملتا ہے وہ بھی کسی پہ لوٹا دیتے ہیں، وہ بھی کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی یہ تمنا سے آزاد ہونا، لالچ سے آزاد ہونا اور بے غرض ہونا، یہ کمال کا میں نے والدین کے اندر دیکھا. تو یہ ابتدا کے ماحول کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کی، ایسے کتب دے دی، ایسے مٹیریل دے دیا، واصف علی واصف صاحب ایڈ ہو گئے. اور آج اگر میں کہوں تو میں کئی لوگوں سے ملتا رہتا ہوں اور میری ان کے ساتھ ایک محبت ہے، بڑا احترام کا تعلق ہے. میں ان کو اپنا استاد کہوں گا کیونکہ روحانیت کی اصطلاح میں مرشد ایک ہوتا ہے، استاد اس کے بعد مربی آپ کے کئی ہو سکتے ہیں. تو ان میں سرفراز شاہ صاحب ہے، میں ان کو گاہے بگاہے ملتا رہتا ہوں. وہ بڑے ایک شاندار انسان ہیں. عرفان الحق صاحب آپ جیلم کے ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں، میں کبھی کبھی ان سے بھی ملنے چلا جاتا ہوں. اور باقی بھی اس طرح احباب، مجھے اگر کہیں پتہ لگ جائے کہ کسی علاقے میں کہیں پر کوئی خیر والا نیک بندہ ہے تو اس کو ضرور ملوں. کیونکہ رومی کہتا ہے کہ تم خود کو بدلنے کے لیے جتنا مرضی جہد کر دو، کوشش کر دو، سب سے آسان طریقہ خود کو بدلنے کا وہ یہ ہے کہ اچھی سنگت اختیار کرو، اچھے ماحول میں بیٹھو، اچھے لوگوں میں رہو. ہمارے پاس کئی لوگ ایسے انٹرنشپ کرنے آ جاتے ہیں جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، جو بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ کچھ 10 15 20 دن یہاں گزارتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ فریش ہونے لگ پڑتے ہیں، وہ ہیلدی ہونے لگ پڑتے ہیں، مثبت ہونے لگ پڑتے ہیں. کیونکہ خیر کی جگہ پہ شفا ہوتی ہے، جہاں پر نیت اچھی ہوتی ہے وہاں شفا ہوتی ہے. لیکن جہاں خیر کی جگہ نہیں ہے، وہ سونے کا نوالا بھی ملے تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ملتا. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات.
کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کی ماں کا ہاتھ ہے یا بیوی کا ہاتھ ہے یا دونوں کا ہاتھ ہے، تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ یہ 100% آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جہاں تک رہ گیا اس میں امپورٹنٹ چیز والدہ کا، تو وہ میں نے رول بتایا، بڑا ہی اہم رول ہے. اور مسز کا کہوں تو اس کا بڑا اہم رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو اپنی پروفیشنل لائف کو دیکھتا ہوں جو 22 سال پہ ہے، اور میری شادی کو 15-16 سال گزر گئے. ان 15-16 سالوں میں اگر ذمہ داریاں پوری نہ کرتی تو شاید میں کام نہ کر سکتا. کیونکہ ہر وہ بندہ جس کو گھر کی فکریں بڑی ہیں، یوں اپنی ساری انرجی گھر پہ لگا دیتا ہے، یا وہ گھر انرجی اس کی ڈرین کر دیتا ہے، وہ بڑا کام نہیں کر سکتا. بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو گھر سے کمفرٹ چاہیے، آپ کو گھر سے دعا چاہیے، آپ کو گھر سے خیر چاہیے، آپ کو گھر سے ایسا شخص چاہیے جو آپ کو دعا دے کے بھیجے، جو شام کو آپ آئیں تو آپ کو ریسیو کرے، جو آپ کا احترام کرے، جو آپ کے کاز اور آپ کے مشن کا احترام کرے، جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرے، جو آپ کے لیے قربانی دے، جو آپ کو عزت دے، جو مانے کہ یار یہ بندہ نہیں ہے، یہ مشن ہے، یہ اللہ نے اسے ایک مشن دے کے بھیجا ہے، اور اس کی جو کاز ہے وہ سیلف لیس کاز ہے. تو یہ اللہ کی بڑی عنایت اور مہربانی ہے کہ میرے لائف پارٹنر نے ہمیشہ میرا احترام کیا ہے اور میری عزت کی ہے، اور مجھے اچھے الفاظ کے ساتھ وہ بولی ہیں، اور ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے اور اسی طریقے سے وہ آپ کی سپورٹ کرتی رہی اور آپ ایسی ترقی کرتے رہے. سر میرا آپ کے ساتھ میرا ایک پرسنل سوال جو کہ میں ہمیشہ سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس پاور بھی ہے، پلیٹ فارم بھی ہے، آپ کے پاس پاور آف اسپیچ سب سے بڑی پاور ہوتی ہے، کبھی سیاسی بیان نہیں دیا آپ نے، کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑے، کبھی پرچی نہیں پڑی، کس طریقے سے ٹریک پہ رہے اتنے ٹائم سے؟ اچھا دیکھیے، میں تو ہمیشہ دعا مانگتا ہوں میں ٹریک پہ رہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنا مزاج سمجھنا چاہیے، انسان کو خود کو سمجھنا چاہیے، خود شناسی بڑی ضروری ہے. میں نے خود کو جتنا سمجھا ہے اور خود کو میں نے جتنا جانا ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ میں بنیادی طور پہ استاد ہوں، بنیادی طور پہ اوپینین میکر ہوں، بنیادی طور پہ انفلوئنسر ہوں. جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ میری ڈومین کیا ہے تو اپنے ڈومین سے باہر نہیں جانا چاہیے. کیونکہ میرا مشاہدہ یہ ہے، یا کم از کم میں نے جو ریکارڈڈ ہسٹری پڑھی ہے، جب بھی آپ اپنی ڈومین سے باہر نکلتے ہیں نا تو پھر آپ ناکام ہو جاتے ہیں. تو میں یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میرے جو فالوورز ہیں، میرے محبت کرنے والے، وہ ہر فیلڈ کے ہیں. اس میں سول سروسز کے لوگ بھی ہیں، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں فوج پاکستان کے آفیسرز ینگ بچے بھی ہیں جو اس سارے کانٹینٹ کو سنتے ہیں. اور میں گاہے بگاہے جاتا بھی رہتا ہوں لیکچر دینے ان سب اداروں میں. اسی طرح جو ہماری ینگ لاٹ ہے، میرا جو ٹارگٹ ہے وہ سب کے سب لوگ کہیں 20 سال سے 35 سال کی عمر کے لوگ ہیں. یہ 20 اور 35 کے درمیان کے جو لوگ ہیں، ہمارا جو سٹیٹس ہے، جو ڈیٹا ہے یوٹیوب کا اور فیس بک کا، وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ سٹیٹس ہیں اور اس طرح کے لوگ ہم سے فائدہ زیادہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے 8 سے 10 سال بعد آپ کو نظر آنا ہے، تیار ہے، ڈیولپ ہو کے انہوں نے نظر آ جانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے ان لوگوں کے اندر کوئی پازیٹیوٹی انجیکٹ کرنے کا، ان کو اپنا نظریہ دینے کا، اور ان کو متاثر کرنے کا، اور ان کو سوچ دینے کا، سب سے بڑھ کے ان کی سیوا کرنے کا. اللہ نے یہ چھوٹی سی ڈیوٹی لگا دی، یہ اللہ کی مہربانی. سر جس فیلڈ میں آپ ہیں، اگر کہا جائے کہ موٹیویشنل اسپیکر کا جو ٹرینڈ چلا ہے وہ آپ نے چلایا، کاؤنسلنگ جو پاکستان کو بہت ضروری تھی، آپ نے ہر بچے کو یا آپ نے ان کو ہیلپ پرووائڈ کی، اتنا نام کمایا، اتنی شہرت کمائی. وہاں پہ کبھی کبھی انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں، کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے، ہیٹ بھی آ جاتی ہے، تو آپ ہیٹ، انسیکیورٹیز اینڈ کمپٹیشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، کیونکہ میرا یہ مشن ہے. جب مشن کی ڈیفینیشن ہی ہوتی ہے کہ مشن میں آپ قربانی دیتے ہیں. مشن پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہوتا. مشن میں تو آپ سیکریفائس کر دیتے ہیں، پلے سے لگا دیتے ہیں، جیب سے لگا دیتے ہیں، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنے وسائل. اور اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ نے مجھے ہمیشہ خوشحال رکھا ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا. میں ساری زندگی نوکری نہیں کر سکا، میں ساری زندگی جی کہہ لیجیے مطلب میں محبت سے کسی کو، میں احترام سے میں نے مانا ہوں، لیکن مجھے کوئی کسی باس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کبھی کسی شخص کے سامنے مجھے بیٹھنا نہیں پڑا، مجھے کبھی ویٹنگ پہ بیٹھنا نہیں پڑا. یہ میرے اللہ کی کتنی کرم نوازی اور مہربانی ہے، اس رب کی عنایت ہے میرے پہ. بالکل. تو یہ میں اس میں یہی سمجھا ہوں کہ یہ جو آپ کو زندگی کا پیکج ملا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور زندگی کے پیکج کو جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی جو مہربانی ہے، اس کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے میں نے بھرپور طریقے سے لے کر چلنا ہے، اور اس سے زیادہ فروٹفل کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو یہ سب لوگ کہیں ان سارے میسج سے، ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرا مشن یہ تھا، میرا مشن جی مشہور ہونا نہیں تھا، میرا مشن کہہ لیجیے پیسے کمانا نہیں تھا، مشن پیسے اکٹھے کرنا نہیں تھا. اور میرا مشن یہ بالکل نہیں تھا کہ میں مطلب کہہ لیں کہ کمپٹیشن کریٹ کرتا. میں نے تو اس کو عوامی کر دیا ہے، میں نے تو اس کو پبلک کیا ہے. میں نے تو دوسرے جو جتنے ساتھ والے لوگ تھے ان کے ساتھ اپنا پلیٹ فارم شیئر کیا ہے.
میں نے تو کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز لیے جائیں. 800-900 لوگوں کے انٹرویوز ہماری ٹیم نے اپلوڈ کر دیے ہیں, اور اسی طرح تقریباً 100 سے زیادہ اسپیکرز اور ٹرینرز کے جو سیشنز ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دیے ہیں ریکارڈ کروا کے, تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جی سر, نوجوانوں کی بڑی تعداد آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے, آپ کو فالو کرتی ہے. آج کل کی نسل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہماری نوجوان نسل کا بڑا مسئلہ اگر رزلٹ کی شکل میں پاکستان میں دیکھا جائے تو بے روزگاری ہے, لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس بے روزگاری کے پیچھے بے شمار وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جاب مائنڈ سیٹ پیدا کرتا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم انٹرپرینیورز نہیں بناتا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم لیڈرز پیدا نہیں کرتا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم قابل لوگ پیدا نہیں کرتا, انوویٹو لوگ, کریٹو لوگ پیدا نہیں کرتا. تو اگر یہ انوویشن, کریٹیوٹی اور انٹرپرینیورز بڑھ جائیں تو معاشرہ ترقی کرنے لگ پڑے گا. آپ دیکھیں کہ اگر میری اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے میرے شعبے میں, تو میری اس کامیابی سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی وہ دنیا میں جہاں بھی اردو سمجھنے والا کوئی بیٹھا ہے, پنجابی سمجھنے والا بیٹھا ہے, تو میرے کانٹینٹ سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس طرح اگر ایک بھی شخص وہ بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے تو اس سے کتنے لوگ مستفید ہونے لگ پڑتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ دنیا کی کوئی بھی کامیابی اپنے لیے نہیں ہوتی. مرغی اپنا انڈا نہیں کھا سکتی, وہ انڈا دے سکتی ہے, کھاتا کوئی ہے. ٹھیک ہے جی, بکرے کا گوشت ہم کھاتے ہیں, بکرا تو نہیں کھا سکتا, وہ تو چارہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, دراصل قدرت نے کئی چیزیں بنائی ہی دوسروں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی پودا کوئی لگاتا ہے, درخت بنتا ہے, پھل کوئی کھاتا ہے, کنواں کوئی کھودتا ہے, کھودنے والے کنواں کھود کے چلے جاتے ہیں, پانی کوئی پیتا رہتا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ قدرت کچھ لوگوں سے خیر کے کام لیتی ہے اور زمانہ معاشرہ ان سے مستفید ہوتا رہتا ہے. شاہ صاحب, ہمیں پتا ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہم اس کے بہت بہت آپ کے شکر گزار ہیں. جیسے کہ آخری سوال جو کہ ہمارے سننے والے ہیں, آپ اسپیشلی یو کے میں جو کرائسس چل رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, پوری دنیا ہی اس سے متاثر ہے. یہاں پہ بھی بے روزگاری, جابس میں, بچوں کے گریڈز میں, ہر چیز میں تھوڑا سا پریشر بھی بڑھ رہا ہے, اسٹریس بھی ہو رہا ہے, ڈپریشن بھی آ رہا ہے, چیزیں مشکل ہو رہی ہیں. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ان کرائسس میں ہم کس طریقے سے گزر سکتے ہیں یا آسانی سے دیکھیں پار ہو سکتے ہیں؟ سعدیہ, گزارش یہ ہے کہ دنیا کا ہر بندہ, ہر قوم کرائسس سے ہی نکل کے ابھرتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ کرائسس کے بعد کا وقت ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا جنہوں نے اس سارے پینڈیمک کو بھلے سے استعمال کیے, جنہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, جنہوں نے خود کو پریپیئر کیا ہے, جنہوں نے خود پہ ٹائم لگایا ہے, جنہوں نے محنت کی ہے, جنہوں نے تیاری کی ہے, جنہوں نے ریہرسل کی ہے, جنہوں نے اپنی سکلز بڑھائی ہیں, جنہوں نے اپنا نالج بڑھایا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ ہمیں بے روزگار کر دیتی ہے, لیکن جو علم ہے وہ رزق پیدا کرتا ہے. علم میں اتنی طاقت ہے. تو یہ جو مشکل وقت ہے اس سے اچھا وقت آ جانا ہے. ایک تو امید رکھیے, دوسری بات ہے خود کو پریپیئر کیجیے, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کیجیے. اگر کبھی زندگی میں رکنا پڑ جاتا ہے, رک کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا بڑا بہترین وقت ہوتا ہے. تو رک کے اگر آپ اپنی امپروومنٹ کر لیں, خود کو بہتر بنا لیں, اپنے آپ پہ ٹائم لگائیں, ذرا غور کریں کہ میں کون ہوں, میں کدھر سے آیا ہوں, تو پھر آپ کے آنے والے وقت میں اس کے ثمرات ملنے لگ پڑتے ہیں, آپ کو فروٹس مل جاتے ہیں اس کے. تھینک یو سو مچ سر. بہت سے سوالات ہیں, بہت سی باتیں ہیں, لیکن آپ کی وقت کی بھی قدر ہم ہی نہیں کرنی ہے, کیونکہ آپ نے اور بہت سے لوگوں کے آپ کی کمٹمنٹس ہیں. تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کسی اور شو میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے. اسی طریقے سے ہمیں بھی آپ گائیڈ کرتے رہے, ہماری نسلوں کو بھی گائیڈ کرتے رہے. برٹش پاکستانی وومن سوسائٹی کے پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی, تھینک یو جی, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جی ہمارے ساتھ تھے جی قاسم علی شاہ صاحب. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, آسانیاں بانٹیں, کیونکہ آسانیاں بانٹنے سے آسانیاں ملتی ہیں. زندگی رہی تو پھر ملیں گے, رب رکھا. اللہ حافظ.